کرسمس ایک ایسا تہوار جو دنیا بھر میں محبت، امن اور خوشیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی منفرد روایتوں اور دلچسپ تاریخ کے ساتھ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تہوار 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی محض ایک مذہبی روایت سے بڑھ کر ایک تاریخی اور ثقافتی سفر کی عکاسی کرتی ہے۔ آج کے جدید دور میں کرسمس کو نہ صرف عیسائی مذہب بلکہ دنیا کے مختلف معاشروں میں بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، جہاں لائٹس، ڈیکوریشن، کینڈلز اور سانتا کلاز جیسے تصورات اسے مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس تہوار کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اسلام کی روشنی میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ سب سوالات ہماری دلچسپی کو ایک نئی سمت دیتے ہیں۔ آئیے اس کہانی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے۔ کرسمس کی ابتدا اور اس کے پس منظر کو اسلام کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ہمیں عیسائیت اور اس کے ابتدائی عقائد کا جائزہ لینا ہوگا۔ کرسمس جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یادگار ہے، تاہم اس کی اصلی تاریخی اور مذہبی حیثیت عیسائیت کی ابتدا دور سے متعلق ہے۔ کرسمس کی ابتدا رومی تہواروں سے جڑی ہوئی ہے۔ رومی لوگ سول انویکٹس ناقابل شکست سورج کے تہوار کو مناتے تھے، جو 25 دسمبر کو منعقد ہوتا تھا۔ یہ دن سردیوں کے اختتام اور دن کے دوبارہ طویل ہونے کا جشن تھا۔ جب عیسائیت رومی سلطنت میں پھیلی تو چرچ نے اس تہوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ عیسائیت کو عوام میں زیادہ مقبول بنایا جا سکے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اور ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں ان کی پیدائش کا ذکر سورۃ مریم میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بولے، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، اے مریم، اللہ نے تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید پر مبنی تھی اور ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا۔ تاہم عیسائیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اسلام میں کسی بھی نبی یا ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 171، بے شک وہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ عیسائی دنیا میں کرسمس مذہبی تہواروں کے ساتھ ساتھ ثقافتی جشن بھی بن چکا ہے۔ کرسمس ٹری، گفٹس، سانتا کلاز اور دیگر رسومات کا اصل تعلق عیسائیت سے کم اور قدیم غیر عیسائی تہواروں سے زیادہ ہے۔ اسلام میں ان رسومات کی اجازت نہیں، کیونکہ غیر اسلامی عقائد اور توہمات پر مبنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام ہمیں اپنے مذہبی عقائد اور تہذیب پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کرسمس منانا یا اس میں شرکت کرنا اسلامی عقائد کے مطابق درست نہیں۔ کرسمس کی ابتدا ایک تاریخی اور ثقافتی عمل کا نتیجہ ہے، جو بعد میں عیسائی مذہب کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ اسلام میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو سمجھنے اور ان کی عزت و تحقیر کا حکم دیتا ہے، لیکن ایسی رسومات کو اپنانے سے منع کرتا ہے جو اسلامی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی۔